السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جماعت ششم مضمون اردو، آئیے زبان سیکھیں۔ بچوں، آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ ہم اردو گرامر سیکھیں گے، جس میں ہم اسم کی قسمیں دیکھ رہے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے آتا ہے اسم عددی۔ تو چلیے دیکھتے ہیں کہ اسم عددی کسے کہتے ہیں۔ اسم عددی، اسم عام کی پہچان میں آپ یہ جملہ پڑھ چکے ہیں۔ کون سا جملہ؟ جو نیچے دیا گیا ہے۔ ان کی خلافت کی مدت 10 برس 6 مہینے اور 4 دن ہے۔ بچوں، اس جملے میں اسم برس، مہینے اور دن کو عددوں میں گنا گیا ہے، یعنی 10 برس 6 مہینے اور 4 دن۔ دیے گئے جملے سے ہٹ کر برسوں، مہینوں اور دنوں کی مدت کو کئی برس، چند مہینے، بہت دن وغیرہ ان فقروں میں بھی گنا جا سکتا ہے۔ اس مثال کو ایک کتاب، 10 کتابیں، کئی کتابیں، بہت سی کتابیں کہنا بھی ممکن ہے۔ گویا بہت سے اسم یعنی چیزیں، اشخاص اور مقامات وغیرہ، ان کو 1، 10، 100 اور 1000 کی گنتی میں گنا جا سکتا ہے۔ ایسے اسم کو اسم عددی کہتے ہیں۔ بچوں، اگر اسے آسان لفظوں میں سمجھا جائے تو ہم اسم عددی اسے کہیں گے، یعنی ایسا اسم جسے ہم گن سکتے ہیں، اسے اسم عددی کہا جاتا ہے۔ بچوں، اس سے بالکل الٹ اسم غیر عددی ہوتا ہے۔ کیا آپ اپنی بات چیت میں کبھی 1 پانی، کچھ دوستی، سینکڑوں محبت، 5 سونا جیسے فقرے استعمال کرتے ہیں؟ نہیں کرتے نا، کیونکہ پانی، دوستی، محبت اور سونے کو ہم اعداد میں گن نہیں سکتے۔ لہٰذا جن اسموں کو گنا نہیں جاتا انہیں اسم غیر عددی کہا جاتا ہے۔ ذیل کے الفاظ میں سے اسم غیر عددی کی مثالیں الگ کیجیے۔ بچوں، یہاں کچھ کچھ الفاظ دیے گئے ہیں۔ اب اس میں ہمیں تلاش کرنا ہے کہ کون سے غیر اسمی عدد ہیں۔ جیسے شہد۔ بچوں، اگر ہم تھوڑا سا غور کریں، شہد، اب اس لفظ کو کہتے وقت کیا ہم یہ کہتے ہیں کہ میرے پاس 1 شہد ہے یا میرے پاس 2 شہد ہے؟ نہیں کہتے نا، لہٰذا یہ اسم غیر عددی ہے۔ ٹھیک اسی طرح سے جنگل۔ اب یہ تو کہا جاتا ہے کہ وہاں پر ایک جنگل ہے، وہاں پر 2 جنگل ہے، لہٰذا اس اسم کو ہم گن سکتے ہیں، اس لیے یہ اسم عددی ہوا۔ اسی طرح سے ہوا کو بھی ہم گن نہیں سکتے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ وہاں پر 4 ہوائیں چل رہی تھی یا وہاں پر 50 ہوائیں چل رہی تھی، اس لیے یہ اسم غیر عددی ہوا۔ بچوں، اب آگے کے الفاظ میں آپ تلاش کریں کہ کون سے غیر اسمی عدد ہیں۔ جیسے دولت، خوبصورتی، خوف، دودھ، نفرت۔ اب ہم آتے ہیں اس میں مادہ پر۔ اب ذرا درج ذیل الفاظ پر غور کیجیے۔ سونا، چاندی، لکڑی، شیشہ، دودھ، پانی، دوا، چائے، ہوا، بھاپ، گیس، برف، مٹی، کوئلہ وغیرہ۔ بچوں، ان چیزوں کے بارے میں آپ سائنس میں پڑھ چکے ہیں۔ ان میں کچھ چیزیں ٹھوس تو کچھ مائع اور کچھ گیس ہوتی ہیں۔ سائنس کی زبان میں انہیں مادہ کہا جاتا ہے، کیونکہ جن چیزوں کو ہم دیکھ اور چھو سکتے ہیں وہ سب مادے سے بنی ہوتی ہیں۔ قواعد میں یعنی گرامر کی زبان میں ایسی چیزوں کے نام اسم مادہ کہلاتے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں اسم جمع پر۔ بچوں، ذرا ان جملوں پر غور کیجیے۔ فوج میں ہزاروں سپاہی قطار میں کھڑے ہیں۔ معلوم کیجیے کہ آپ کی جماعت میں کتنے طلباء پڑھتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کھیل کے میدان میں تماشائیوں کی بھیڑ لگی ہوئی ہے۔ بچوں، اوپر کے جملوں میں الفاظ فوج، قطار، جماعت، بھیڑ، یہ ایک ہی مقام پر بہت سے لوگوں کی موجودگی ظاہر کرتے ہیں۔ ہزاروں سپاہیوں کو ایک لفظ میں فوج کہہ دیا جاتا ہے۔ 50 طلباء ایک ساتھ پڑھتے ہوں تو ان کی ایک جماعت بن جاتی ہے، اور کھیل کے میدان کے
سینکڑوں ہزاروں تماشائی بھیڑ کہلاتے ہیں، یعنی وہ اسم فوج، جماعت، بھیڑ، چھتا، گروہ وغیرہ جو چیزوں یا لوگوں کا مجموعی نام ہو اسے اسم جمع کہتے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آج کا یہ ویڈیو آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ انشاءاللہ اس طرح کے اور ویڈیو لے کر پھر سے حاضری ہوگی، تب تک کے لیے شکریہ۔